وہ یہ مسئلہ حدیث و آثار میں اختلافی ہے. قیام تعظیماً تقریباً کیا شیخ یا استاذ یا کسی بزرگ کی آمد پر قیام ہو یا نہ ہو. صراحتاً ممانعت آئی ہے ترمذی شریف جلد ثانی میں اور شمائل میں. اس لیے علماء دیوبند کا مزاج یہ ہے کہ قیام تعظیمی نہ ہو. اس لیے میری آمد پر بھی آپ قیام نہ فرمائیں، اپنی جگہ ہی تشریف فرما رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك ونجيك محمد أحمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور عظیم وحی ہے. اللہ نے اس کے پڑھانے اور سمجھانے کا خود انتظام فرمایا ہے. وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا. بہت ساری پیچیدگیوں کی تفسیر اللہ نے خود فرمائی اور حسن اتفاق سے جو تفسیر اللہ تعالی نے فرمائی اس کا نام احسن تفسیر ہے. اس لیے اللہ آپ کو احسن العلوم لے آیا تاکہ زندگی میں احسن تفسیر بھی سن لیں. یہ حسن اتفاق ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بہت زیادہ ہیں، اس کے احسانات بے انتہا ہیں. وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا. قرآن کریم کی تفسیر، ترجمہ اور تطبیق تین مرحلے ہیں. ترجمہ تو ہر زبان میں تقریباً ہو چکا ہے اور ترجمے کا مطلب یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین اس کا جو فارسی ہے، اردو ہے، پشتو ہے، مکرانی ہے، بلوچی ہے، وہاں کے مکینوں کو سمجھانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس کلام میں یہ معنی ہے. اس میں اختلاف ہے کہ سب سے پہلے ترجمہ کب ہوا ہے. بیشتر مفسرین یہ کہتے ہیں کہ سلمان فارسی نے فارس کے مسلمانوں کے لیے سورۃ فاتحہ کا ترجمہ لکھ کے دیا تھا. سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے جو شاگرد تھے ان کے شاگرد اور ان کو دیکھ چکے تھے. مشہور ہے کہ ان کی عمر 250 سال تھی، لیکن امام الاثر مولانا انور شاہ نے شرح بخاری میں لکھا ہے کہ ان کی عمر 350 سال تھی اور یہ قوی اور مضبوط بات معلوم ہو رہی ہے چونکہ وہ فارس کے باشندے تھے، رامہرمس کے رہنے والے تھے. وہاں کے مسلمانوں کو انہوں نے سورۃ فاتحہ محفوظ ہے جو انہوں نے فارسی میں لکھ کے دیا تھا اور
بخاری شریف میں ہے کہ عبداللہ ابن عباس کے پاس ایک شاگرد تھا فارس کا. عبداللہ ابن عباس کی خدمت میں جو غیر عربی عموماً فارسی جھگڑے آتے تھے تو ابن عباس اس سے کہتے کہ تم اس کی عربی کر کے مجھے بتاؤ، اور پھر حضرت ابن عباس عربی میں فیصلہ لکھ کے شاگرد کو کہتے کہ اب اس کو فارسی کر کے ان کو سناؤ. اس کا تذکرہ بخاری شریف میں کئی مقامات پر ہے، کتاب العلم سے شروع ہے. اور اس شاگرد کا نام عمران تھا. ابن عباس ان سے اتنے خوش تھے کہ جب انہوں نے اجازت طلب کی کہ حضرت گھر جانا ہے اپنے وطن، اور اجازت دے تو ابن عباس نے پوچھا کہ کیا کرنا ہے؟ اور ان کا اور بہت کام ہے، زندگی ہے، تقاضے ہیں. ابن عباس نے کہا چھوڑ، یہیں رہو. اور جیسے ابن عباس کے بیٹے تھے ایک حصہ جائیداد کا ان کے نام لکھ کے دے دیے، فارس جانے نہیں دیا، اور کہا یہی میرے ساتھ رہو. بخاری میں ایک جگہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس جس مسند پر بیٹھتے تھے ان کو بھی ساتھ بٹھاتے تھے. اتنا التصاق شدید تھا وہ. اور یہ ایک اب مسئلہ ہے کہ کس نے کس سے کس طرح پڑھا ہے، یہ ایک لمبا مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ التصاق عطا کیا ہے، بہت زیادہ رہے ساتھ، صحبت میں بہت مداوم رہے، ملازم رہے. اور طبقہ بطبقہ اور حضرات کو بھی فیضان نبوت نصیب ہوا ہے. ابن شہاب زہری سے امام مالک کو بہت زیادہ التصاق رہا ہے، اور اعمش سے سلیمان ابن مہران سے امام اعظم ابو حنیفہ کو التصاق بہت زیادہ رہا ہے. اگرچہ امام اعظم کا علم حماد ابن ابی سلیمان سے زیادہ ہے، جن کے متعلق محدثین کہتے ہیں کہ بعد الصحابہ کا صحابہ، بعد میں آنے والا آدمی علم میں صحابہ کی طرف سے. حسن بصری حضرت انس کے ساتھ بہت زیادہ رہا ہے. حضرت انس کی خدمت میں جب لوگ آتے اور ان سے مسائل پوچھتے تو حضرت فرماتے ہیں سل مولانا الحسن، ہمارے مولانا حسن بصری بتائیں گے. وہ شخص کہتا کہ آپ صحابی رسول ہے، وہ کہتے جو علم ہم نے نبی سے سیکھا ہے وہ سارا اس شخص کے پاس موجود ہے. اعتماد تھا بہت زیادہ. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے تلاميذ تو بہت زیادہ ہیں، لیکن 50 آدمی وہ ہیں جو حضرت کی خدمت میں اخیر تک رہے، اور ان میں پھر بہت زیادہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے. امام ابو یوسف کو امام ابو حنیفہ اپنی آنکھوں کی پتلی سمجھتے تھے. اور التصاق میں اور التزام میں سب سے زیادہ تھے. شیخ زاہد الکوثری نے ایک کتاب لکھی ہے حسن التقاضی فی سیرت الامام ابی یوسف القاضی. اس کے صفحہ 128 پر لکھتے ہیں کانا ابو یوسف عظیم البر و کبیر الاجلال لشیخیہ ابن ابی لیلہ و ابی حنیفہ
فلذلک نال برکت العلم۔ امام ابو یوسف اپنے دو اساتذہ عبد الرحمن ابن ابی لیلہ اور امام اعظم کا بہت زیادہ احترام کرتے، اللہ تعالیٰ نے علم کی برکت سے مالا مال کیا۔ کہا جاتا ہے کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ولادت ہوئی، لیکن امام صاحب کا درس چل رہا تھا تو نہیں اٹھے، پھر بیماری کی اطلاع آئی، بچہ فوت ہو گیا، نہیں اٹھے، کہا اہل محلہ سنبھال لیں گے۔ وجہ یہ تھی کہ امام اعظم ایک مسئلے پر ایک دفعہ کلام کرتے تھے، عمر بھر میں دوبارہ موقع نہیں آتا تھا۔ امام ابو یوسف یہ برداشت نہیں کرتے تھے کہ امام ابو حنیفہ کیا علم امام ابو یوسف سے چھوٹ جائے، فوت ہو جائے، اور یہ التصاق کی وجہ ہے، یہ تکلف سے نہیں ہو سکتا ہے، یہ اخلاص سے ہو سکتا ہے۔ ایک مقام پر امام ابو یوسف سے جب لوگ کہتے تھے قال شیخ کا ابو حنیفہ، آپ کے استاد یہ کہتے ہیں، تو امام ابو یوسف کہتے تھے اغسل فمک اولا بالماء الحار والصابون ثم قل ابا حنیفہ، پہلے اپنے منہ کو گرم پانی اور صابن سے دھو لو، پھر ہمارے استاد کا نام لیا کرو۔ کا شدید احترام کا اثر تھا۔ اور جب امام صاحب جیل گئے، منصور خلیفہ نے جیل میں بند کیا، حضرت ان کی بات نہیں مانتے تھے، تو امام ابو یوسف اور طالب علموں میں آ گئے ملنے، حضرت باہر آئیے، درس کا ناغہ ہو رہا ہے، قضا اتنا گناہ تو نہیں ہے، قاضی بننے میں کیا نقصان ہے؟ امام ابو حنیفہ نے کہا مجھے نظر آ رہا ہے تیرے منہ میں پانی اتر آیا، تو قاضی بنے گا۔ جب امام ابو یوسف قاضی القضات بن گئے ہارون الرشید کے زمانے میں، تو تاریخ میں لکھا ہے لوگ مبارکباد دے رہے تھے، وہ یبکی، اور وہ رو رہے تھے۔ لوگ بڑے حیران ہوئے تو انہوں نے یہ واقعہ سنایا کہ ہمارے استاد نے مجھے کہا تھا جب میں ملنے گیا تھا کہ تیرے منہ میں پانی اتر آیا، تو قاضی بنے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دنیا کی باتیں بھی رکھی ہے، ان کی عزت کی ہے، غلط ثابت نہیں ہوئی۔ فما تقول وما قال لنا فی الآخرہ، تو ان باتوں کا کیا کہنا جو حضرت نے ہمیں آخرت کے متعلق کہا ہے۔ اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو اپنے استاد علی بن مدینی سے بہت زیادہ التزام و التصاق رہا ہے، طویل صحبت رہی ہے۔ فرمایا کرتے تھے مستصغرت نفسی الا عند علی بن المدینی، میں کسی کے سامنے چھوٹا نہیں بنا لیکن علی بن مدینی کے سامنے بچہ ہی نظر آتا، اتنے باوقار استاد اور عالم تھے۔ مستصغرت نفسی الا عند علی بن المدینی، علی بن مدینی ہی نے امام بخاری کو فقہ کی طرف متوجہ کیا تھا۔ حضرت نے تو احادیث سب یاد کیے پورے عالم کے، تو استاد نے ان کو کہا تفقہ، فقہ پڑھو، اور انہوں نے کہا فقہ کی کیا حاجت ہے، جب آدمی حدیث میں راسخ ہو، حافظ ہو تو سب کچھ اس کو آتا ہے۔ استاد نے کہا فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر، انا مسکوب، مجھے زکام ہے، اور طب میں ہے زکام بیماریوں کی جڑ ہے، ام الامراض، هل يجوز لي الا اصوم يوما، یہ جائز ہے کہ آج روزہ نہ رکھوں؟ امام بخاری نے کہا کہ نہیں۔ تو استاد علی بن مدینی نے کہا کہ یہ تو آیت میں ہے فمن کان منکم مریضا وانا مریض، اطباء سب کہتے ہیں کہ زکام بیماری ہے، کیوں اجازت نہیں دیتے؟
اس سے پتہ چلا کہ کوئی مرض ہے جو مبیح للافطار ہے، ہر مرض نہیں، تو یہ ہے اور یہ نہیں، ھذا یجوز وھذا لا یجوز والفقہ۔ اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ ابن المبارک کے جو وقائع فقہ ہے، وقائع فقہ لعبداللہ ابن المبارک المتوفى 181 ہجری، وہ منگوائے۔ فتعلم وتفقہ ولم يتفقہ كحقه لأنه تأخر فيه۔ امام الاثر مولانا انور شاہ فرماتے ہیں کہ فقہ بہت ہی زیادہ امعان اور تدبر کا علم ہے، اس میں ضرورت زیادہ ہے، اخیر تک آدمی فقہ میں لگا رہے۔ اس دور اور زمانے میں بھی آپ دیکھیں تو تمام نقصانات جو ہو رہے فقہ کی کمی سے ہو رہا ہے۔ فقہ اگر کم ہو اور فقیہ نہ ہو تو وعظ میں بھی کمزور مسائل بیان کر لے گا، لوگوں کو مطمئن بھی نہیں کر سکے گا۔ اگر فقہ میں علماء کرام کی توجہ کم ہو تو اندیشہ ہے کہ جائز کو ناجائز اور ناجائز کو جائز کہے، اور یہ خطرناک بات ہے۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پیغمبر نے خود کہا ہے فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد۔ 1000 عابد پیغمبر کہہ رہے ہیں، 1000 عبادت گزار جس کو نبی مان رہے ہیں کہ یہ عابد ہے، ایسے 1000 اکٹھے ہو جائے اور دوسری طرف ایک فقیہ ہو، فرمائے یہ بہتر ہے، یہ قوی ہے، شیطان کا مقابلہ کرے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ 2 آدمی ہیں، موطا امام مالک میں ہے، ایک یصوم النہار و یقوم اللیل، دن بھر روزہ رکھتا ہے، ساری رات کھڑے ہو کے عبادت کرتا ہے، اس کی فضیلت ہے، ایک اہم مسئلہ ہے، آسان تو نہیں ہے رات بھر جاگنا اور عبادت کرنا۔ آپ اور ایک شخص ہے وہ فقیہ عالم ہے، فرض نماز پڑھا لیتا ہے اور لوگوں کو ایک آدھ مسئلہ بیان کر کے چلے جاتے ہیں۔ محدثین کہتے ہیں یہ اعتراض ہوا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، عالم کو زیادہ روزے رکھنے چاہیے اور زیادہ شب بیدار رہنا چاہیے۔ تو حضرت نے فرمایا فضل العالم الذی یصلی بالناس المکتوبہ ثم یجلس فیعظ الناس، فضیلت اس عالم کی جو لوگوں کو فرض پڑھا لیتا ہے اور پھر نصیحت کرتا ہے، علی العابد الذی، اس عبادت گزار پر، یصوم النہار، جو دن بھر روزہ رکھتا ہے، ویقوم اللیل، اور ساری رات قیام کرتا ہے، کفضلی علی ادناکم، جیسے میں تم سے افضل ہوں، تم میں سے ایک عام آدمی سے۔ جب آپ کو جمائی آئے تو اپنے منہ پر ہاتھ رکھیں۔ یہ حدیث کا حصہ نہیں ہے، طالب علم جو ہمارا درس میں شریک ہے، اس غریب کو جمائی آئی، چائے کا اثر کم ہو گیا، نیند کا بڑھتا ہے، کسی افیونی سے کہا نا کہ افیون کیوں ڈالتے، اس نے کہا چائے کا اثر بڑھانا ہوتا ہے۔ جب آپ کو جمائی آنے لگے، یہ لمحہ ہے، شیطان نے آپ کو کمزور کرنا ہے، تو پیغمبر نے 2 باتیں کہی۔ ایک بات یہ کہی کہ فَلْيَدْفَعْ مَا اسْتَطَاعَ، جہاں تک ہو سکے جمائی آنے نہ دے۔ اللہ اکبر، جمائی مورتا باسائی ہوئی پختوں کے، اب آسائی ہوئے تم پختوں کے ہوئے، جہانگیری پختوں کے ہوتا باسائی،
خدای مجھے تاسو ته رغمه وای که سو اگرمه وته وای خلاوازگی ټول جسم کمزور شي. اور دوسری حدیث اس طرح ہے اذا تصاوب احدکم، جب تم میں سے کسی کو جمائی آنے لگے فلیدع یدہ فی فیہ، منہ پر ہاتھ رکھے، لأن الشیطان یدخل فیہ، شیطان اندر جاتا ہے، شیطان بہت خراب ہے، انہ لکم عدو مبین، بہت بڑا دشمن ہے. آپ مکھی سے بچتے ہیں، چوینٹی سے بچتے ہیں، ٹنکے سے بچتے ہیں، مٹی سے بچتے ہیں، لیکن شیطان جس سے اتنی بڑی پناہ مانگتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کسی بیماری کا ذکر آپ نہیں کرتے، کسی درندے کا نہیں کرتے، لیکن آپ کہتے ہیں خدایا شیطان کے شر سے بچا. آپ نے فرمائی جو جمائی آنے لگی شیطان اندر جا رہا ہے. ظاہر شیطان موقع دیکھتا ہے، یہ جسم کے کمزور ہونے کی گھڑی ہے، اور دشمن دیکھتا ہے کہ جس وقت آدمی کمزور ہوتا ہے وہ حملہ آور ہوتا ہے. فَلْيَدَعْ يَدَهُ فِي فِيهِ، منہ پر ہاتھ رکھے. اس کو علماء کہتے ہیں الطریق المہذب لدفع التصاؤب، بہترین طریقہ ہے جمائی روکنا. جمائی آ رہی ہے، آپ نے الٹے ہاتھ کی الٹی طرف منہ پہ رکھا. صرف ایک حالت صلاۃ قیام ہے کہ آپ قیام میں ہاتھ باندھے ہوئے ہیں اور جمائی آئی تو دائیں ہاتھ کے اندرونی حصہ یہ منہ پہ رکھنا. اس ایک حالت کے علاوہ رکوع میں، سجدے میں، قاعدے میں کسی وقت بھی جمائی آئے، نماز میں یا نماز کے باہر، تو بائیں ہاتھ کی الٹی طرف، عالمگیری جلد اول، الٹی طرف. اس کو پورا دین کہتے ہیں. جب جس مسئلے کی ضرورت ہو فوراً بیان کرو. ہمارے فقہ کا تسلسل ٹوٹا نہیں ہے، جڑا ہے، مگر بہت خاص طریقے سے. آپ ہار ہوتا ہے سونے کا، جگہ جگہ موتیاں لگی ہوتی ہیں، ہیرے، یہ کیا ہے؟ یہ بیچ میں جو باتیں ہو رہی ہیں یہ ہے نا، کوئی گیلا تشترو سوکھنا چاہیے. پاری کی تارو نہیں، پاری کی گلو نہیں، پاری کی ملغلری قیمتی تشترو ہو دیو لک روپوئی ویدی کی ہیری دادا شلک. اللہ اکبر. قیمتی خبریں، قیمتی ملغلرے دی باندې بزان پویا وای. ترجمه وړه آسان ده، دا 1000 به دیو وځي دنیا مو ده راځي. الطریق المہذب لدفع التصاؤب. کیوں یہ پورا بیان کر لیا کہ مجھے تکلیف ہوگی؟ آپ تو انسان ہے، بشر ہے، ہمیں بھی جمائی آتی ہے، وہی ہم کوئی بچ سکتے ہیں. ہمیں زیادہ خطرہ ہے کیونکہ جو حملے آپ پر ہے وہ زیادہ مجھ پہ کرے گا کہ یہ ہٹ جائے، ایک طرف ہو جائے. تو آپ کو نصیحت سے مجھے بھی فیض ہوگا اور اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے تو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. چنانچہ اس زمن میں بعض مسائل ہم بتاتے ہیں. ہمارے بعض طلباء ایسے علاقوں سے تشریف لائے ہیں، وہاں رواج ہے استاد کے آمد پر قیام کرتے ہیں. تو ہم نے آتے ہی کلمے سے پہلے ہی بیان کیا کہ گو یہ مسئلہ اختلافی ہے. بہت سارے علماء قائل ہیں. حکیم الامت نے افادات یومیہ میں تقریباً اتفاق نقل کیا ہے جواز کا، لیکن علماء دیوبند کا مزاج نہیں ہے. ہمارے استاد مولانا یوسف بن نوری جب ہم کھڑے ہو جائے تو حضرت واپس ہو جاتے، چلو آج نہیں آتے، آپ نہیں آنے دے رہے، تم نے سخت خپا کر دو. مولانا وہ واپس چلو جنت معاہد سے بولتے توبہ توبہ. تو اختلافی مسائل میں بھی مختارات ہوتے ہیں. یہ مختار اور پسندیدہ مسئلہ ہے.
کہ بزرگان دین اور اساتذہ کے لیے درس کے دوران قرآن مجید رکھا ہوا ہے. ہم مسجد میں بیٹھ بس ویسے استاد شیخ آ رہے ہیں آپ قیام کر لیں کہ ملمت امام نووی سب نے جواز کہا ہے. درس کے دوران دیوبندیوں کی درس گاہوں میں یہاں کراچی میں ہندوستان میں قیام نہیں ہے الحمدللہ. صوبہ سرحد وغیرہ بلوچستان ایران افغانستان میں ہے. شاید طلبہ کم ہوتے ہیں اور وہاں کے اساتذہ لحاظ بہت کرتے ہیں. دو چیزیں جمع نہیں ہوگی وہ شپیلی بمغگے اور ستوان بمغردوانی کی یو کارب کی یا بمسئلہ بیان ہے یا بلحاظ ہے. اسی طرح لحاظ کی وجہ سے یہ بات پھیل گئی ہے کہ نماز کے لیے جو کھڑے ہوتے ہیں تو اچھا آدمی بہت نیک آدمی وہ ہاتھ باندھ لیتا ہے نماز سے پہلے. ابھی ہاتھ باندھنے کا وقت نہیں آیا. وہی لنڈے حلال نہ دے ادھر کھانا کراوڑے واقع پہ گواچا لنڈے وہی تو وہی نو لنڈے حلال نہ دے ادھر کھانا کراوڑے وجہ کے کو ہوا چاہے خدا دے وہ لوگ صبر ہوگا چاڑوں کو پیو کر دوں گا. ابھی نماز شروع نہیں ہوئی ہاتھ باندھے ہوئے. سرحد کے بڑے محدثین بڑے علماء دیکھتا ہوں لیکن آپ سیکھنے آئے ہیں اس لیے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے. اس کو فقہاء نے رد کیا ہے اور غلط طریقہ ہے. اللہ اکبر تکبیر تحریمے کے بعد ہاتھ باندھے جائیں گے. اس سے پہلے ارسال الیدین ہاتھ کھلے چھوڑ دینا یہی سنت طریقہ. ہاتھ باندھنا ثابت نہیں غلط طریقہ ہے. اس لیے ہمارے یہاں کا آداب بہت طویل ہے. ناصر سو رہا ہے یہ بھی آداب ہے. ایک طالب علم نے مجھے پرچی لکھی بخاری شریف کے درس میں کہ آپ جمائی پر تو تصاوف پر پابندی لگاتے نیند پر کیوں نہیں لگاتے. میں نے کہا نیند کو تو حدیث میں کہا ہے کہ یہ موت کی بہن ہے. النوم اخو الموت. تو نہ مجھے موت کا علاج آتا ہے اور نہ نیند کا علاج آتا ہے. ثواب میں تو اندیشہ ہے خطرہ ہے کہ نائم کو زیادہ ملے. کیوں؟ مشقت بہت زیادہ ہے. طبیعت نہیں چاہتی ہے اور جسم کمزور ہو رہا ہے اور پھر بھی بیٹھا ہوا ہے کہ نہیں میں نے پابندی کرنی ہے. البتہ خطرہ یہ ہے کہ علم میں کبھی واقع ہو جائے محرومی کا سبب نہ بنے. کوشش یہ ہو کہ بیدار رہے بیدار رہنے کی کوشش کرے. جس طرح الطریق المہذب لدفع التصاوف قیام کی حالت نماز ہو تو دائیں ہاتھ کے اندرونی ہتھیلی منہ پہ رکھے اور اس کے علاوہ بقیہ اوقات میں الٹے ہاتھ کی الٹی طرف. اس طرح یہ بھی ہے کہ جمائی کرتے وقت بعض لوگ آواز نکالتے ہیں. حدیث میں ہے لا تقولوا ہا ہا لأن الشیطان یضحک منہ. شیطان ہنستا ہے کہ دیکھو دیکھو کٹے کی نقل کر رہا ہے. بعض لوگ جب جمائی لیتے ہیں مستقل آواز نکالتے ہیں. یہ بھی ناپسندیدہ ہے. اس سے بھی احتیاط فرمائیں. جس طرح میں نے آپ کو سبق کے طور پر پڑھایا آپ بھی کسی مسلمان کو سمجھانے میں اچھا طریقہ اختیار کریں. کیونکہ اگر اچھا طریقہ نہ ہو تو وہ عداوت پر اتر آئے تو ہماری وجہ سے لوگوں میں عداوت نہ آئے محبت آئے مودت آئے. اور سارے مسائل ایک دن میں نہیں ہوتے وقت لگتا ہے اس میں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید 23 سال میں نازل فرمایا ہے. 23 سال میں پوری زندگی نبی کی مکمل ہوئی تب جا کے قرآن پورا ہوگا. تاکہ ایسی کتاب جو پوری دنیا کی ہدایت کے لیے آئی ہے وہ شان سے قبول کی جائے اور تسلیم کی جائے. بیان میں اور نصیحت میں عجلت مضر ہے اطمینان مناسب.
یہ بات اس لیے کہی تاکہ لوگوں سے جھگڑو نہیں، فسادات نہ پھیلاؤ۔ ننگے سر والے آتے ہیں، چھوٹے آستینوں والے کھڑے ہوتے ہیں، یہ سب ہمارے بھائی، ہمارا سرمایہ ہے۔ پیغمبر نے نہیں فرمایا الناس معادن کمعادن الذهب والجوہر، لوگ تو لال و جواہرات اور سونے کے کان ہیں، قیمتی لوگ ہیں، کاش کہ ان کو دین کی باتیں سمجھائی، دین کی باتیں سمجھائی۔ پشاور سے جہانگیرہ جا رہا تھا، بس میں بیٹھا تھا، اور لوگ بھی تھے، ایک نوجوان بیٹھا تھا، بڑا حسین جمیل اٹا کٹا، اور جسم اس کا تقریباً کھل رہا تھا۔ اس زمانے میں یہ رواج نہیں تھا جو آج کل لوگ کپڑے پہنتے ہیں، اب تو گلی کوچوں میں بھی اس طرح لوگ ہوتے ہیں، مسجد میں بھی آ جاتے ہیں نیکر پہنے ہوئے ہوتے ہیں، اس وقت یہ رواج نہیں تھا۔ تو میں نے اس سے کہا، ایسے خیال آیا، میں نے کہا آپ مسلمان ہیں؟ اس نے کہا آپ کے نزدیک نہیں۔ میں نے کہا خدا خیر کرے، تو وہ سب جنگ تک کرتی تیر گھڑی، ہاں جنگ کے تیار ناست، میں خدا امداد میں ہو کے دیکھ ما کرو جنگ کئی، اور بربڑ ناست سیٹ پانا بلوچان خبر ہے لگڑ ناست، اگر بربڑ سے لگڑ ہو۔ مجھے کہا کہ اگر میں مسلمان ہوتا تو پھر کیا کرتے آپ؟ میں نے کہا آپ کو کہتا کہ صحیح طرح لباس پہنو، کہ اس کی کوئی دلیل ہے؟ میں نے کہا لباس التقوی ذالک خیر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ سے ڈرنے کا لباس پہننا چاہیے، یہ تم نے تو کبڑ مارو کا کپڑا پہنا اور بس میں بیٹھے ہو۔ فقہا کہتے ہیں جسم کے وہ حصے جس کا پردہ ضروری ہے ان کو دیکھنا گناہ ہے۔ ٹول خلق دے گوری استا دا سار بسار پتونا خری دا خبر نا، لوگ بھی میری طرف دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ مولوی کیوں باتیں کرتا ہے، لیکن جس کو بات کرنی ہوتی ہے وہ مخلوق کا لحاظ کم کرے، اللہ کا کرے، دین کا لحاظ کرے، بات ختم ہو گئی۔ میں پھر کراچی آیا، یہاں پڑھا اور اس جگہ کام شروع ہوا۔ میرے نام ایک خط آیا اور اس خط میرے پاس محفوظ ہے، وہ اس میں لکھا ہوا تھا کہ آپ ذہن پر زور ڈالے، اندازہ ہے کہ آپ کا حافظہ اچھا ہے۔ آپ نے پشاور سے لاہور جانے والی ایک بس میں ایک اسٹوڈنٹ کو، کھلاڑی کو کپڑا پہننے کا تاکید کی تھی کہ صحیح لباس پہنو۔ اس وقت کچھ بدمزگی کی سی کیفیت تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں اتنے افراد مرزائیت سے توبہ کرنے کی توفیق دی۔ اصلاً وہ لڑکا مرزائی تھا جو سیٹ پر بیٹھا تھا، اس لیے مجھے کہا کہ آپ کے نزدیک میں مسلمان نہیں۔ اس نے اس کا کھوج لگایا تو مرزائیوں کے ہاں اس کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ پتہ ہے آپ کو یہ کہ مرزائیوں کے ہاں لباس کی پابندی نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مرزا صاحب کو جو پہلی وحی آئی ہے اس حالت میں وہ ننگے تھے۔ آپ سن لے واقعہ، حقیقت الوحی کی ابتدا میں ہے۔ مرزا صاحب کہتے ہیں میرا بھی عقیدہ تھا کہ نبوت مکمل ہو چکی ہے اور وحی ختم ہے۔ ایک دن میں غسل خانے میں نہا رہا تھا اور کسی نے گھنٹی بجائی، دروازے پر دستک دی۔ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ مجھے ڈر ہوا کہ یہ ضروری بات ہے، میں اسی طرح ہی نکل آیا کپڑے پہنے بغیر۔ تو مجھے ڈاکیا ملا اور اس نے مجھے کہا کہ واٹ از یور نیم، آپ کا نام کیا ہے؟ کہ میں نے کہا میرا کوئی نام نہیں ہے، کہ نام بتانا پڑے گا ورنہ ڈاک نہیں دوں گا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ واٹ از یور نیم، اس نے کہا میرا کوئی نام نہیں۔ کہ میں نے کہا جب تک آپ نام نہیں بتائیں گے میں آپ کی بات نہیں سنوں گا۔ تو اس نے کہا مائی نیم از ٹیچی ٹیچی۔ اب دیکھیں مرزا صاحب ننگی حالت میں، خود کہتے کپڑا پہنے بغیر آیا
اور جو آیا ہے وہی دے رہا ہے وہ جھوٹا ہے. اس نے پہلے کہا میرا نام نہیں ہے اور پھر جب دبایا تو نام بتا دیا. دو باتوں میں سے ایک صحیح ہے نا تو جھوٹ ہے. تو انگریزی نبی ننگی حالت میں ہے اور جو فرشتہ انگریزوں کا آیا ہے وہ کذاب ہے. اسی سے مرزائیت بنی ہے. تو ایسے دین میں پردہ کہاں ہوگا, لباس کہاں ہوگا؟ لباس تو تقوا, لباس تو تقوا اور پرہیزگاری سے پیدا ہوتا ہے. باتوں کو سمجھا کرو. اس مسئلے کے بیان کرنے سے اس لڑکے نے جو تگودو کی کوشش کی, مسائل معلوم کیے, تو اس کو پتہ چل گیا کہ مرزائیت و قادیانیت اسلام کا عکس ایک نظام ہے, دھوکے کا, خیانت کا, نجاست کا. اس میں اسلام کی بو بھی نہیں. یہی بات باولپور کے مقدمے میں سکھ اور انگریز جج نے لکھی ہے کہ جس کو اسلام کہتے ہیں اور انور شاہ صاحب نے بیان کیا ہے وہ اور ہے, اور جس کے پیغمبر مرزا صاحب بن کے آئے ہیں وہ علیحدہ دین ہے, ایک اور دین ہے. یہ واقعہ آپ کو اس لیے سنایا کہ جب آپ کو اللہ موقع دے تو بات ضرور کہا کرے. وذکر, نصیحت فرمائے, فإن الذکر تنفع المؤمنین, نصیحتوں سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچے گا. مبادی علوم تفسیر کے طور پر یہ باتیں ہم عرض کر رہے ہیں تاکہ آپ میں پختگی اور محاسن پیدا ہو جائے, آپ کو بیٹھنے میں سہولت ہو جائے اور مجلس کے آداب سے مزین و آراستہ ہو. اسکول کا زمانہ تھا, کچھ علماء تھے بڑے, ان کے ساتھ میں کہیں جا رہا تھا, بس میں ہم بیٹھ گئے. اس زمانے میں یہ طویل راستوں سے جو بسیں گزرتی تھی یہ ساز بجاتی تھی, ان میں گانے ہوتے تھے, سندری وے قبول اور تماشی و پکے لگے جلے ہوئے. میں نے اپنے ایک بزرگ سے کہا کہ اس کو روکے, کہاں ہمارے کہنے سے کہاں روکے گا, چھوڑو ہمیں جانا ہے, بس ہم نہیں سن رہے. 2 یا 3 اسٹیشن نہیں گزرے تھے, انہیں 2-3 سٹاپ اور گزرے اور کچھ اسکول کے لڑکے 4, 5, 6 وہ راستے میں کھڑے تھے بس میں آنے کے لیے. انہوں نے ڈرائیور سے بات کی کہ ہم اس شرط پر بیٹھیں گے کہ لاہور تک ساز نہیں بجے, ہم ساز نہیں سنیں, کیونکہ اگر ساز بج رہا اور گاڑی الٹ گئی, ہم مر گئے تو ہم مردار موت مریں گے, ہم تو گانا نہیں سنتے. سیٹیں خالی تھی, ڈرائیور نے اسی چکر میں کہا چلو کوئی بات نہیں بیٹھ جاؤ, بند کر دی. جب گاڑی اٹک سے آگے بڑھی تو اور سواریوں نے کہا کہ نہیں ہم تو سنیں گے, ہم تو لاہور تک خاموش نہیں جا سکتے, ضرور سنیں گے. تو ڈرائیور نے دوبارہ ساز کھولا. ان لڑکوں نے کہا بس روک لے, ہم نہیں جائیں گے, ہم اتریں گے, ہماری شرط تھی. تو میں نے اپنے ان بزرگوں سے کہا کہ یہ کام ہمارے کرنے کا تھا, ہم نے نہیں کیا, اب ان کا ساتھ دیتے اور ہم بھی اترتے. جب ہمارے اترنے کو بھی دیکھا گیا تو بس والوں نے فیصلہ کیا کہ چلو نہ صحیح, مسائل پر غیرت ضروری. ایسے آسانی سے مسئلے آپ تک نہیں پہنچے. ہمارے بزرگوں نے اس کے بقا, احیاء آپ تک پہنچانے کے لیے بڑے پاپڑ بیلے ہیں, بڑے مراحل گزارے ہیں. نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا, 100 بار جب عقیق کٹا تب نگی ہوا. ہاں وہ حدیث شریف بیان ہو رہی تھی جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ عالم جو فقیہ ہے اور لوگوں کو مسائل بیان کرتا ہے, اس عبادت گزار سے جو دن بھر روزہ رکھتا ہے اور رات بھر عبادت کرتا ہے, ایسا افضل ہے جیسے میں تم سے افضل ہوں, تم میں سے بھی ایک عام آدمی سے افضل. صلی اللہ علیہ وسلم. فقہا کی ضرورت بہت زیادہ ہے. انبیاء علیہ السلام کا اصل منصب
وہ فقہ ہے. یہ بات یاد رکھے آپ، کیونکہ حضرت فرماتے ہیں انما بعثت معلما، مجھے مسائل سمجھانے والا بنا کر کے بھیجا گیا. معلم جو مسائل بیان کرتا ہے. اللہ. اور بخاری شریف میں ایک ولی کامل کا تذکرہ ہے، بہت بڑے بزرگ، باکرامت بزرگ، جریج، جس کے کہنے پر چھوٹا بچہ ماں کی گود میں بول پڑا. اتنا بڑا ولی تھا. چھوٹے بچے کو کہا من این انت یا بابوس، اے بچے تم کس سے پیدا ہو؟ اس نے کہا انا ابن الرائی، میں فلاں چرواہے سے پیدا ہوں. اور تہمت اس غریب پر لگ گئی تھی. تو دیکھو کرامت کتنی زیادہ ہے کہ بچہ اس کے کہنے سے بول پڑا. لیکن حضرت فرماتے ہیں لو کان جریج فقیہا لاجاب امہ، کاش کہ جریج فقہ جانتا تو فساد سے بچ جاتا. فساد یہ تھا کہ یہ نماز پڑھ رہا تھا. صوفی آدمی نماز بڑے شوق سے پڑھتا ہے، اور نماز میں اس کی ماں کو کوئی تکلیف ہوئی، اس نے آواز دیا جریج، میرے بیٹے جریج کہاں ہو؟ اس نے کہا الہی امی و صلاتی، خدایا میں نماز پڑھ رہا ہوں اور امی پکار رہی ہے. اس نے پھر کہا یا جریج، اے جریج تم کہاں ہو؟ اس نے کہا الہی امی و صلاتی. شیخ الہند فرماتے الہی امی و صلاتی زبان سے نہیں کہا، دل میں کہا. اس کی ماں نے آ کے دیکھا کہ یہ نماز میں کھڑا ہے. اس نے کہا اللہم لا تمتہ حتی تریہ وجوہ المومسات، بخاری کتاب الصلاۃ. خدایا موت سے پہلے پہلے اس کو بدنام کر دے، میں اس کی ماں ہوں اور میری آواز نہیں سنتا ہے. اوہو. اور مسئلہ تو انشاءاللہ اپنے مقام پر ہوگا. اتنا یاد رکھو کہ پیغمبر نے اس کی تشریح میں کہا، عینی نے اس کے ذیل میں حدیث سندن نقل کی، اور سند الدرر المنتصرہ فی الاحادیث علی المشتہرہ میں مل گئی ہے. آپ نے فرمایا لو کان جریج فقیہا لاجاب امہ، اگر جریج فقیہ ہوتا تو ماں کو جواب دے دیتے. نمازیں جب قضا ہو پھر ادا ہو، نگاہیں جب قضا ہو کب ادا ہو. یہ گھڑی ایسی تھی کہ نماز توڑنی شرعاً مناسب تھی، اور اس کے لیے فقہ کی ضرورت تھی. لو کان جریج فقیہا لاجاب امہ. حضرت نے جب دعا دی تو فقیہ کو دی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل. خدایا عبداللہ ابن عباس کو دین کی فقہ اور قرآن کی تفسیر کا علم عطا فرما. معلوم ہوا کہ تفسیر کا مطلب بھی فقہ ہے. اس لیے فقہاء اور مجتہدین اعلی مفسرین ہیں. جو حصہ زندگی میں کام کا تھا، جس کے بغیر چارہ کار نہیں تھا، امام ابو حنیفہ، امام مالک، شافعی اور احمد نے اس کی تفصیل فرمائی. یہ احکام، اجتہاد، فروع، اصول، یہ سب وہی سے مستنبط ہے. میں نے کل کی نشست میں کہا تھا کہ بڑی تفسیر احکام القرآن طحاوی کی ہے، اور طحاوی کو آپ جانتے ہیں جو دورہ کر چکے کہ وہ کس ڈگر کا فقیر. نظیر نہیں ہے کائنات محدثین میں اس شخص کے تفقہ کی. 30 ضخیم جلدوں میں امام ابو جعفر طحاوی نے احکام القرآن لکھی، اور یہ فیصلہ ہے کہ اس سے پہلے کوئی احکام القرآن نہیں، سب احکام القرآن اس کے بعد. اللہ، یہ باتیں ہمارے فضلاء اور علماء کے لیے تو ضروری ہے ہی. دوسرے حضرات بھی گھبرائے نہیں، وہ قرآن کی عظمتوں کے لیے ان کو سن لے، دل و دماغ میں بٹھائے. اللہ ان کو بھی اس سے پونجی عطا فرمائے، علم کی پونج. گھبرانے کی ضرورت نہیں. اپنے دین سے کوئی گھبراتا؟
ضروری تو نہیں ہے کہ آپ کوئی پیچھے گیٹ کے پاس والی باتیں کرتے رہے. محراب و ممبر کا جو تقاضا ہے اس سے آراستہ ہونا یہ امت کی شان ہے. قرآن کریم کا ترجمہ تقریباً تمام زبانوں میں ہو چکا ہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی احتیاج نہیں ہے. قرآن مجید کی تفسیر بھی اللہ رب العالمین نے علماء امت کو توفیق عطا فرمائی ہے اور صحابہ کے دور سے ہی تفسیر شروع ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تفسیر فرمائی. جب قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر اس کے ساتھ ظلم نہیں ملایا. صحاح میں بخاری میں صحابہ گھبرا گئے اور انہوں نے کہا اینا لم یظلم، ایسا کون ہوگا کہ جس سے کوئی ظلم ہی نہیں ہو سکتا ہے. ضرور ظلم کا کوئی شائبہ تو آتا ہے. ظلم کس کو کہتے ہیں؟ وضع الشیء فی غیر محلہ. کیا مطلب ہے؟ ٹوپی جیب میں ڈالنا. یہ جیب کے اندر تو رومال رکھا جاتا ہے، طالب اس میں کنگھی رکھتا ہے، چھوٹا سا آئینہ رکھتا ہے. اس نے جیب میں ٹوپی رکھی. خٹکتا چاہے سپلائی جی پر سرو لیے کہ بیاہ جڑی گی ابشتی گی. تو ایک آدمی نے جوتے سر پہ باندھے ہوئے تھے، جا رہا تھا. کہا یہ کیوں پہنتے نہیں ہے؟ کہا پھر پھٹ جائیں گے. پیر خیر پھٹ جائے ایسے کی آنکھوں لگا لیکن سپلائی جڑ گئی. تو جس طرح جوتا سر پر رکھنا اور پیروں میں نہ پہننا ظلم ہے، اس طرح ٹوپی جیب میں ڈالنا اور سر پہ نہ رکھنا یہ بھی ظالم ہے. لیکن کوئی کہے سمجھائے وہ ظالم، وہ ظالم ٹوپی سر پہ رکھو. اور تو اور ہے، اب یہ شاخوبان والے یہ بھی یہ فیشن کرتے ہیں. کہیں بس میں جاتے ہیں یا کہیں روڈ پہ کھڑے ہوتے تو ٹوپی جیب میں ڈال لیتے. ہاں ایسا نہیں. ننگے سر والے بھائیوں کو بھی سر ڈھانکنا ہے. اور آپ کے سر پر صرف ٹوپی نہیں، تعمموا یا عباد اللہ، اس پر عمائم سجاؤ، پگڑیاں باندھ دو، مبادی علوم ضبط کرو. تعمموا. امامہ سنت مستمرہ ہے. شیخ الحدیث شرح شمائل. امامہ سنت صلاۃ ہے، سنت عادیہ ہے. قولان مشہوران لأہل العلم کما فی المجمع والملتقى. علماء کی شان کے لائق. مسلمانوں وہ بھی مان سکتے ہیں، علماء کا کوئی ٹھیکہ نہیں ہے. اللہ نے ان کو یہ عزت بخشی ہے کہ ان کو عمل آسان ہو جاتا ہے. تو ظلم کا معنی تو ہے نامناسب کام کرنا. ہائے ہائے، یہ کم بھی ہو سکتا ہے بظلم میں اگر تنوین تقلیل کے لیے ہو، تحقیر کے لیے ہو. کوئی سا ظلم مراد ہو جائے، عام ہو جائے. اور یہی خیال تھا صحابہ کا احتیاطاً. حضرت نے فرمایا کہ نہیں، بظلم میں تنوین یہ تعظیم کے لیے، ظلم عظیم مراد ہے. اور ان الشرک لظلم عظیم. تو حضرت نے تفسیر فرمائی. صحابہ نے جو تفسیر سمجھی تھی حضرت نے اس میں تبدیلی فرمائی کہ یہ مراد نہیں. یہاں ایمان بچانا ہے ظلم سے، اس کے بغیر کوئی نجات نہیں پائے گا. اس ظلم سے مراد عام ظلم نہیں ہے بلکہ خاص ظلم ہے، اور وہ ہے شرک. ان الشرک لظلم عظیم. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر فرمائی لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِ. قرآن کی اصل تفسیری وہی ہے جو حضرت فرمایا. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ یہ فرماتی تھی کہ قیامت کے دن حساب دو طرح ہوگا. ایک مشکل حساب ہوگا،
یہ تم نے کیوں کیا، کیوں نہیں کیا، اور ایک آسان سا حساب ہوگا، لیکن ہوگا، کیونکہ قرآن کریم کی آیت میں ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، سورۃ انشقاق۔ ام المومنین حضرت عائشہ نے یہ بات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہی۔ آپ نے فرمایا عائشہ اس طرح نہیں، جس کی نجات ہونی ہے اس کے ساتھ حساب نہیں ہوگا، اور جس کو کہا گیا ہے فسوف یحاسب حسابا یسیرا، یا عائشہ ذالک هو العرض، یہ تو مختصر پڑتال ہے، ومن نوقش فقد عذب، جس سے پوچھا گیا وہ مارا جائے۔ تو ام المومنین نے حساب یسیرہ سے استدلال کیا تھا، اور حضرت نے اس میں تبدیلی فرمائی کہ نہیں اس طرح نہیں ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تفسیر فرما رہے ہیں، اور صحابہ کرام کے تفاسیر میں بھی آپ تبدیلی فرما رہے ہیں۔ آپ بلا رہے تھے اور حضرت سعید ابن ابی معلہ ایک صحابی ہے بزرگ، وہ نماز میں تھے۔ نماز کے بعد حضرت سے کہا، آپ نے فرمایا اگر پیغمبر نماز میں بلائے تو آپ جواب دے سکتے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، یہ آیت آپ نے پڑھی۔ تو اس طرف توجہ ابو سعید ابن معلہ کی نہیں تھی، حضرت نے توجہ دلائی کہ یہ جو آیت کا ظاہر ہے یہی باطن ہے، یہی تفسیر ہے۔ قرآن مجید کی تفسیر رب العزت نے بھی فرمائی ہے ان الانسان خلق ہلوعا، انسان کچی طبیعت کا ہے، جلدی خوش ہوتا ہے، جلدی روٹتا ہے، اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا، یہ دیکھیں تفسیر ہے اس کی۔ فرمایا تکلیف پہنچتی ہے تو چلاتا ہے، اور راحت پہنچتی ہے تو رکاوٹ ڈالتا ہے، ناشکرا بنتا ہے۔ تو ہلوع کچی طبیعت کا جو ہم نے ترجمہ کیا، وہ کون ہوتا ہے؟ جو نہ خیر کی حالت میں شکر کر سکے اور نہ تکلیف پر صبر کر سکے۔ خیر کی حالت میں تو شکر کرنا ہے، اور زحمت کی اور گرانی کی حالت میں صبر کرنا ہے۔ جو جس میں شکر نہ ہو اور صبر نہ ہو اس کو ہلوع کہتے ہیں۔ اللہ نے خود تفسیر فرمائی اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا ولا یاتونک بمثل الا جئناک بالحق واحسن تفسیرا۔ قرآن کریم میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مناسب ہیں ان میں ایک بات یہ بھی ہے یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، قرآن مجید پڑھانا اور سمجھانا حکمت کے ساتھ اور ان کا تزکیہ کرنا، ویعلمہم الکتاب، قرآن مجید کی تعلیم دیں گے۔ قرآن کی تعلیم پیغمبر نے 3 طرح دی ہے۔ ایک تو آپ نے بولا ہے کہ اس کا یہ مطلب ہے، وہ بھی موجود ہے، اگرچہ آلوسی نے روح المعانی میں اس کو کہا ہے وَهُوَ كَالْكِبْرِيتِ الْأَحْمَرِ، کہ وہ بہت کم ہے لیکن ہے ضرور۔ دوسری تفسیر آپ کی زندگی ہے، پیغمبرانہ حیات ہے، پیغمبر کی زندگی قرآن کی تفسیر ہے۔ اِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، کیونکہ پیغمبر خدا کی آنکھوں کے سامنے یعنی نگرانی میں
اور اللہ کی وحی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. پیغمبر کی زندگی وحی کے خلاف نہیں ہو سکتی. لعمرو کا امر اور عمر لغتان ہیں، دونوں لغت ہے، جیسے بکہ اور مکہ. لعمرو کا حضرت کی عمر کی قسم کھائی، زندگی کی قسم کھائی، اور زندگی پیغمبر کی وحی کے مطابق. زندگی کے دو حصے ہیں، ایک کو کہتے ہیں قبل النبوہ اور دوسری کو کہتے ہیں بعد النبوہ. بعد النبوہ 40 سال کے بعد 23 سال کی جو زندگی ہے اس میں تو قرآن نازل ہوا ہے، وہ تو تشریح و تفصیل ہے، اس میں تو کوئی اشکال نہیں ہے کہ رسول اور نبی کی حیات اور زندگی یہ دین کا حصہ ہے. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. یہ آیت دلیل ہے. آپ نے ہاتھ رکھا منہ پہ، بھول جاتا ہے کوئی بات. انما انا بشر انسا کما تنسون، حضرت فرماتے ہیں میں بھی بشر ہوں، بھول جاتا ہوں جیسے تم بھولتے ہو. فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي، جب بھی میں بھولوں تم لوگ یاد دلاؤ. آدمی بھول جاتا ہے. کیا مصیبت ہو گئی، آدم علیہ السلام بھول گئے اور حضرت حوا کی بات میں آئے اور وہ شجر ممنوع کھایا اور ایک مصیبت پیدا ہو گئی دنیا میں. آدمی بھول جاتا ہے. انما انا بشر انسا کما تنسون، وہی بشر تو بھول جاتا ہے، اگر نہ بھولے تو پھر تو ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ قرآن کریم میں ہے فَلَمَّا نَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ. قرآن کی بلاغت اور روانی پر قربان جاؤ. فرمایا ہر چیز بھولنے کی نہیں ہے، اگر کام کی باتیں آپ بھول گئے تو نقصان ہو جائے. آپ ویسے بھولتے رہے. آپ نے مہمانوں کو کہا کہ آج رات کو میرے ساتھ کھانا کھانا، ہم مہمان پہنچ گئے گھر اور آپ بھول گئے. اب تکلیف ہو رہی ہے آپ کو کہ اوہو میں نے خود کہا ہے. توبہ توبہ. یہ طالب تنوی میں کلار شاہ ناردانہ رڑا ناردانہ طالب قسم اخیاری کر بازار تلاڑو درے انار رڑا تکشنا پیدا سریے ولدی کی دانی نیشتا خوا ناردانہ لگا. لکه کباب پخیږي هغه ته ناردانه پکارو دا بوس مګری جو بیا بیا و چو دستا خبري. توبه سوء فهم. ومن بلیت الدنیا خطاب مع من لا يفهم. متنبی نے کہا ہے مصیبت ہے آپ کچھ کہے وہ کچھ اور سمجھے. ومن بلیت الدنیا خطاب مع من لا يفهم. دنیا کی تکلیفوں میں سے ہے کہ آپ کی بات نہ سمجھی جائے. تو بھولنا زیادہ نہیں، تھوڑا بھول گئے چلو، بہت زیادہ نہ بھول. نماز میں بھولتے ہیں آپ، آگے پیچھے ہو گئے ہیں تو سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ بھولنے سے شیطان خوش ہوتا ہے کہ اس کا نقصان ہو رہا ہے. اور شیطان نے سجدہ نہیں کیا تھا، لعنت ہو گئی ہے. تو حکم آیا کہ ناسی فی الصلاۃ، وہ بھی جب واجب ترک ہو جائے یا تاخیر ہو جائے یا رکن میں تاخیر ہو جائے تو سجدہ سہو کر لے تاکہ شیطان کو بھی نقصان پہنچے. الغیرۃ من الایمان. اللہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا. یہ مواخذہ اس لیے ہے کہ نقصان ہوتا ہے. مواخذہ کبھی آخرت کے گناہ پر ہے، کبھی دنیا کی تکلیف پر ہے. اللہ. اور اپنے مقام پر ہم اس کے اور اشباہ پیش کریں گے کہ کن کن مقامات پر نسیان سے شرعاً بھی زبردست قسم کا نقصان ہوا ہے.